السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب یہاں پر جو جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرماتے اور اس کے علاوہ جو غلطیاں ہوں گی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس میں یہ کہ جس کی وہ چاہے اس کی مغفرت کر دیں۔ اب یہ بھی انہی کا فیصلہ ہے، ضروری نہیں کہ میں کوئی بندہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو یعنی استغفار کی تسمیاں پڑھ رہا ہے اور پھر اس کی معافی بھی ہو جائے۔ اب یہ کسی کی مغفرت کرنا یا نہ کرنا یہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ویسے مغفرت، بعض فقہا تو یا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے طرز عمل میں جو تبدیلی لاتا ہے یا غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی ہے، خطائیں ہو گئی ہوتی ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کے لیے پھر اس لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس کا باقی طرز عمل ٹھیک ہوتا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات کے فارمولے کے تحت تو اس نے نہیں بھی اپنی اس غلطی کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اس طرح بہت سارے گناہوں کی بغیر مغفرت طلب کیے بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، تو یعنی جس کی وہ چاہے مغفرت کر دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی ان کا بنیادی اصول، کوئی کرائیٹیریا تو ہوگا جس پر کسی کی مغفرت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یعنی اللہ کی شرک جو ہے وہ چاہے صفات میں کیا ہے چاہے اللہ کی ذات میں، تو کون کرتا ہے؟ سارے کہتے ہیں جو اللہ ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہندو کہتے ہیں بھگوان تو ایک ہی ہے، گاڈ تو ایک ہی ہے۔ تو بیشتر جو شرک ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی میں یا اس لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ربوبیت کا ایک اہم منصب ہے اس لحاظ سے، یعنی رہنمائی دینے کا، قانون سازی کا اختیار کلیتاً اللہ کے پاس ہے۔ اب ہم اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کا اتباع کریں تو یہ بھی شرک ہی ہو جاتا ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے وہ خود جب کوئی اس معاملے میں لوگوں کے درمیان کوئی فہرست بنائیں گے کہ کون مشرک ہے تو کون نہیں، یہ فیصلہ تو بس اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنے معاملے میں بڑا ہی محتاط رہنا چاہیے کہ مجھ سے نہ کسی طرح کا شرک ہو جائے۔ خوف بھی اسی کا ہو، محبت بھی اسی کی ہو، اتباع بھی اسی کا ہو، اطاعت بھی اسی کی ہو، یعنی یہ تین چیزیں کم از کم یقینی بنا لیں، محبت، خوف اور اطاعت، تو پھر بس باقی امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ۔ یہ لوگ اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ تو یعنی دیویاں، اناسا یعنی فیمیلز ہیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یونان کے بت پرست ہوں یا ہندوستان کے بت پرست ہوں یا اس وقت کے مکہ کے جو مشرکین تھے بت پرست تھے، بالعموم بت جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں فیمیل ہیں، کیوں عورتیں ہیں، گاڈیس آف جسٹس، گاڈیس آف فلانا، گاڈیس آف وکٹری نائکی ہے، یعنی اس طرح کئی ہیں جو گاڈیسز ہیں۔ گاڈز بالعموم جو ہے نا وہ ایک آدھا ہی ہوتا ہے، تو زیادہ گاڈیسز ہی ہیں۔ اسی طرح جی یہ دولت کی دیوی ہے لکشمی، یہ فلاں ہے تو یہ فلاں، تو یہ ہمیشہ سے مطلب اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ اور یونان کی تہذیب تو اب حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کی تہذیب ہے، حضرت موسیٰ سے بھی شاید پہلے کی ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں بھی بت پرستی تھی، تو بیشتر بت جو ہیں وہ اناسا ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اصل میں وہ اناسا جو ہیں وہ معبود نہیں ہیں، بلکہ اصل میں تو وہ شیطان جو ہے اس کو معبود بنایا ہوا ہے، مریدہ، جو سخت سرکش ہے، باغی ہے اللہ تعالیٰ کا، لعنہ اللہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ ہر خیر سے محروم ہو چکا ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے، اب اس کے بارے میں مجھے آگاہی دی جا رہی ہے کہ اس سے ذرا ہوشیار رہنا۔ اس نے کہا ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور اس شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، نصیبا مفروض ہے، یعنی لازمی میں نے لینا ہے، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سرائی نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے میں سچا ہوگا۔ اب یہ بہت ساری یہ شیطان کا گویا کہ لاہ عمل طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شیطان جو ہے وہ خود کیا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، تو ہر وہ شخص جو اس کے طریقے پر چلے گا گویا کہ وہ بھی اس بغاوت میں شریک ہو گیا، اور پھر اس بغاوت کی وجہ سے اللہ کی لعنت اس پر ہوئی، تو پھر جو بھی اس کا پیروکار بنے گا وہ بھی اس لعنت میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کی جماعت میں جو شامل ہوتے ہیں، جو اس کے حزب میں شامل ہوتے ہیں، جو اس کے حصے میں جاتے ہیں، تو وہی لوگ ہوں گے جو اس کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں۔ اس میں کچھ طریقہ کار یہاں پر ذکر ہے، پھر کوئی جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے، پھر اعراف میں بھی ذکر ہے، تو مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقہ کار کی نشاندہی فرمائی ہے، اور وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے عمل میں محتاط رہیں اور ہم صحیح طرز عمل اختیار کر سکیں۔ تو اس میں اب پہلی بات اس کا جو طرز عمل ہے وہ یہ کہ میں انہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، انہیں گمراہی میں بہکاؤں گا۔ بہکائے گا کس طرح، راستے سے کیسے ہٹائے گا وہ آگے بتایا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں اسے آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اسے آرزوئیں میں تم یہ کر لو تمہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس شجر ممنوعہ کے چکھنے کی ترغیب دی تو بڑی نہیں، اس سے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، اس سے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یعنی ایک آرزو دلوائی نا۔ اور ہم انسان ایسے ہیں کہ جو موہوم سا بھی کوئی نفع نظر آتا ہو نا تو ہم وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کوئی ڈراوا ہمیں موہوم سا بھی ہو نا تو اس سے بھی ہم ڈر کے رک جاتے ہیں۔ اب مثلاً اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ڈرایا ہوا، لیکن چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے نا، تو اب مثلاً اللہ تعالیٰ اگر کہتے کہ بھائی تم پاک صاف رہا کرو تو ہمیں کب پرواہ ہوتی، یا انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی تم چہروں پہ نقاب ڈال کے باہر آؤ، تو وہ تو ساری دنیا نے ہماری مخالفت کی، اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی اور ہم بھی اسی کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن اب ایک موہوم سا خطرہ آیا کہ کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اب ہر بندہ جو ہے وہ چہرے پہ نقاب ڈالے، یعنی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہی ایک انفیکشن جو ہے وہ لاحق ہو جائے، لیکن یعنی موہوم ہی ہے نا، وہم ہے کہ شاید مجھے بھی نہ ہو جائے، نکلوں اب بالکل کھلی سڑک ہے جس پہ کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن بندہ نکلتا ہے تو اوپر چہرے پہ نقاب لے کر نکلتا ہے۔ تو اس لیے کہ ہم جو شیطان نے ہمارے دلوں میں خوف ڈالا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جو خوف ڈالا آخرت کا اس کی اطاعت نہیں کرتے، اور شیطان نے جو امیدیں دلائیں کہ فلاں کام کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا اس کی تو اطاعت کرتے ہیں، اور جو اللہ نے امیدیں دلائیں کہ آخرت میں
جن جنتوں کی خوشخبری دی اس پر یقین نہیں ہے. تو ہم یہ قریب ہماری بس بہت ہی ویسے باتیں تو ہم کرتے ہیں کہ جی لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے، لیکن ہم سارے انسان جو ہے بڑی ہی شارٹ ٹرم پلاننگز کرتے ہیں، بڑی مختصر مدتوں کی پلاننگز کرتے ہیں، ایسی پلاننگز کا جن کا فائدہ بس اگلے جی تو یہی چاہتا ہے کہ ابھی دعا مانگی ابھی پوری ہو جائے، یا جی اب اتنے عرصے میں مل جائے چیز اور اتنے عرصے میں ہو جائے. یا اپنی ساری زندگی کی بھی اگر کوئی پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، تو اس کا مطلب 50-60 سال کی پلاننگ کر رہا ہے. تو یہ تو بہت ہی مختصر دورانی ہے. تو لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہے کہ جہاں ساری زندگی گزارنی ہے وہاں کی کامیابیاں کیسے حاصل کی جا سکتی. تو یہ والا امن ینم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں اور راحتوں کی امید ہے جو وہ ہمیں دلواتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم غلط کام کر لیتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں. پھر دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ میں انہیں حکم دیتا ہوں تو وہ مویشیوں کے کان کاٹتے ہیں، اور میں انہیں حکم دیتا ہوں تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرتے ہیں. اب یہ اس وقت تو ایک جو تھا یعنی عربوں کے جو توہمات میں تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے اس کے ہو جاتے تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے. اسی طرح جس اونٹ کے 10 بچے ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے، یعنی یہ اس کے خاطر چھوڑا ہوا ہے. تو پھر اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، اس سے کوئی نفع اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے. تو اب یہ اللہ نے تو نہیں حکم دیا، اللہ نے تو سارے جانور ہماری خدمت کے لیے بنائے ہیں، جب تک ہم اس سے جو خدمت لے سکتے ہیں لے، سواری کے لیے ہیں، کھانے کے لیے ہیں، یا ان کی سکن سے جلد سے ہم نے کوئی فائدہ حاصل کرنا، یعنی ہر چیز سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا. لیکن جب اس طرح یعنی کان پھاڑ دینا، یعنی یہ ایک علامت ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایک اور جو مطلب خلق اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو تبدیلیاں، یہ فطرت کو بگاڑنا ہے. یعنی اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے اور اب اس کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس سلسلے میں نا وہ حدیث ہی آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں جو مسلم میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سارے صحیح ہے ان میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر. اصل ہم چونکہ زیادہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اس لیے یہ کہہ دیا، ورنہ مرد بھی اگر ایسے کریں، مثلا ٹیٹوئنگ تو مرد بھی کرتے ہیں، تو کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ ٹیٹوئنگ کا ہے، ہو سکتا ہے صرف عورتیں کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو سوئی سے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوا کر ان میں سرما یا نیل بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، جو بھووں اور رخساروں سے بال اکھیڑنے والی ہیں، جو خوبصورتی کے لیے دانتوں کو باریک بنانے والیاں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنے والیاں ہیں. چنانچہ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں طرح کی عورتوں پر لعنت کی ہے. انہوں نے فرمایا میں ایسے شخص پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جبکہ یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے. وہ عورت بولی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مگر جو بات آپ کہتے ہیں وہ مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملی. انہوں نے فرمایا اگر تم نے قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا تو تمہیں وہ آیت مل جاتی جو میں کہہ رہا ہوں. کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو اور جس بات سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. وہ عورت بولی بالکل پڑھا ہے. تو پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو یہ تخلیق یعنی دیکھیں نا یہاں پہ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ ہے جو کہ عورتیں جو ہیں وہ جو بھی خوبصورتی کے ہر دور کے معیار ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو مطلب اب تو بہت بڑے اور بھی چیزیں آ گئی. اب تو ہم جینیٹک انجینئرنگ پہ پہنچ چکے. تو ان سب چیزوں کو جائزہ لینا پڑے گا. یہاں پہ تو چند ایک کی نشاندہی ہوئی ہے نا، تو جائزہ لینے پڑے گا کہ بھئی ان میں سے حلال اور حرام کا تعین کرنا پڑے گا. تو ایک مسلمان جو مطلب کوئی بھی سائنسدان ہے، بایولوجسٹ ہے، یا جو بھی مطلب جس معاملے میں بھی کچھ کر رہے ہیں،
وہ جینیٹک انجینئرنگ کر رہا ہے، وہ اسٹیم سیلز پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے، وہ کاسمیٹک سرجری کر رہا ہے، تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کا تو مرتکب نہیں ہو رہا، مطلب کاسمیٹک سرجری میں بھی، یعنی اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، مثلا کوئی عضو کٹ گیا ہے تو اس کی اصلاح کرنا وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے نقش و نگار بدل دینا، ناک کی شکل بدل دینا یا بڑھاپے کو جوانی میں بدل دینا، یہ تو چیزیں اب جائز نہیں ہے نا۔ مطلب اس طرح فقہا نے الحمدللہ، آج کے دور کے فقہا نے بھی ان چیزوں کو ان پہ بات کی ہے اور بڑی تفصیل سے ان چیزوں کا تعین ہو چکا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کہیں اس فہرست میں نہ آ جائیں جن پر کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ یہاں پر تو میں اب حالانکہ اتنی وضاحت سے ہے کہ بہواں یعنی آئی بروز جو ہیں ان کا اکھیڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر ہم جو ہیں وہ مطلب ہمارے بیوٹی پارلرز کہتے ہیں چلتے ہی اسی پہ کہ یہی سب سے زیادہ کام ہے جو کہ عورتیں کروانے آتی ہیں، تو اگر ان کو کہا جائے یہ نہ کر کہتے ہیں پھر تو ہمارے تو گاہک بہت کم ہو جائیں گے۔ تو یعنی اللہ کی یعنی دیکھیں نا، اکثریت جو ہے وہ گویا کہ اسی چیز پر چلنا چاہتی ہے جو کہ شیطان جس کا حکم دے رہا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اسی طرح اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے لائگیشن کرواتا ہے یعنی تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، اس کو بھی فقہا نے تغیر خلق میں شامل کیا ہے۔ تو یہ فلا یغیرن خلق اللہ یہ بہت زیادہ ہے۔ چہرے کے بال اکھاڑنے کی بات یہ ہے کہ اگر ٹھوڑی پر یا ہونٹوں کے اوپر کسی عورت کے اس طرح کے بال ہیں کہ وہ مردوں سے مشابہت ہوتی ہے تو اس کی بہرحال اجازت دی گئی ہے کہ وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے یعنی اس حد تک اس کی تفصیل ہے کہ بالوں اگر بال جھڑ گئے ہیں تو مصنوعی بال نہیں لگائے جا سکتے، یعنی ان کے ساتھ کوئی اور بال آپ لگا کے تو اپنی چوٹیاں بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسے جوڑے نہیں بنائے جا سکتے کہ جس سے اپنی ہائٹ کی جو ہے، اپنی قد و قامت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ یعنی بہت ساری اس کی ہمارے میک اپ کی اور ہمارے آرائش کی چیزیں جو ہیں اس میں آ جائیں۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ یہ گویا کہ ایک تو ظاہری فطرت میں، ظاہری تخلیق میں تغیر ہو رہا ہے نا شیطان کے حکم سے، ایک فقہا نے لکھا ہے یا مفسرین لکھتے ہیں کہ باطنی تخلیق میں تغیر بھی جائز نہیں ہے۔ اب باطنی تخلیق کیا ہے؟ باطنی تخلیق کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ فطرت یا باطنی خلق تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اور بنیادی طور پر ہر بندے کو وہ کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ ایک نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ اب اگر اس کو اس نیکی سے ہٹایا جاتا ہے یا برائی کی ترغیب دی جاتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو کوئی یہودی بناتا ہے تو کوئی نصرانی بنا دیتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطنی تخلیق میں جو تغیر ہے یہ بھی اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کا اظہار ہے، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہم نہ اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے دونوں کا انجام بھی بتا دیا کہ کون ہے جو کہ اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے اور کون ہے جو کہ شیطان کے حکموں پر چل رہا ہے۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اب یہ امانی جو ہے نا یہ انجام کے بارے میں، جنت جو ہے وہ نہ تمہاری خواہشات پہ تمہیں ملنی ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ انہیں ملنی ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی کوئی برائی کرے گا تو اس کا پھل پائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی کوئی صالح عمل کرے گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہو وہ مومن۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، ایمان کے بغیر جو ہے نا عمل صالح ہے ہی کوئی نہیں۔ عمل صالح جو ہے وہ نیتیں بھی صحیح ہوں اور اعمال بھی صحیح ہوں،
طریقہ کار بھی صحیح ہو، یعنی یہ اعمال قلب بھی ہیں اور اعمال بدن بھی ہیں. صالح عمل جو ہیں یہ قلب کے اعمال بھی ہیں اور بدن کے اعمال بھی ہیں. تو دونوں ہی جو ہیں وہ جب تک ٹھیک نہ ہو تو کوئی وعدہ نہیں ہے. اور پھر اگر وہ اعمال صحیح ہیں اور نیت بھی صحیح ہے، وہ ہوا مومن، پھر مرد ہو عورت ہو امیر ہو غریب ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت ہو جائے گی. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، پھر جنت مل جائے گی انشاءاللہ اور ذرا برابر اس پر ظلم نہیں ہوگا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے. یہاں دین کا ترجمہ اگر پورے طریقہ زندگی ایمان اور عمل صالح دونوں جس میں شامل ہیں، اور عمل صالح میں اعمال قلب بھی ہیں اور اعمال بدن بھی ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ جس نے یہ کر لیا اور اس نے احسان کے درجے کو کیا، نیت بالکل خالص رکھی، اپنی بہترین صلاحیتیں اس میں لگا دی، تو اس نے تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. ابراہیم حنیفہ، بڑے یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اب جب تک یہ حنیفیت نہ آئے نا تو خلیلیت بھی نہیں ملتی. اگر اللہ کی دوستی حاصل کرنا ہے تو پہلے حنیف بننا پڑے گا. حنیف بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صرف پہلے آتی ہے کہ وہ حنیف تھے، تو پھر اللہ نے انہیں اپنا خلیل بھی بنا لیا. اور خلیل تو اعلیٰ ترین رتبہ ہے جو کسی کو عطا ہو سکتا ہے. رازدار، نہایت قریبی، جو اللہ کے اسرار کو جاننے والا ہے، اللہ کے رازوں کو جاننے والا ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی، اللہ کے احکام کی بھی معرفت ہو گئی اور اللہ کے احکام کی اسرار کی بھی معرفت ہو گئی. وہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس بلند ترین درجے تک پہنچے. تو ہم بھی اگر ظاہر ہے اگر اس درجے کو پانا چاہتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ نبی اور صدیق اور شہداء اور جن پر اللہ نے صالحین جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان کا اگر ساتھ چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو یہ اس کا اتباع کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی نصیب ہو جائے گی اور بہترین لوگوں کی دوستی بھی، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور آسمانوں اور زمین کا مالک تو وہ ہے، اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو، وہی عطا کرنے والا ہے اور عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.